حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی دی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء اکرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب رات کو سوئے تو پھر وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ اسی وقت بیدار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا، اس کو اچھے سے تیار کرنا، میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوشی خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا ہی رہے تھے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور حضرت حاجرہ سے کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں لے کر گئے بلکہ قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی، میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت حاجرہ کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان حضرت حاجرہ کی بات سن کر مایوس ہو کر حضرت اسماعیل کو بھٹکانے کے لیے گیا اور ان سے کہنے لگا، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ تم اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، آپ کے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان کو لعنت بھیجتے ہوئے پتھر اسے مارا۔ جب حج و عمرہ کے درمیان شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اس طرح شیطان نے سب پر وار کیا لیکن وہ سب کی طرف سے نامراد ہو کر لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے
کہ آج میں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ میں اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ پر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر بیٹا بولا، ابا جان، اس سے فخر کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے والد صاحب قربان کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ آپ مجھے قربان کرتے ہوئے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابا جان، آپ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کسی رسی سے باندھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا میرے رب، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو میں سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ مجھے سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں سے ایک دمبا لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دو۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی تھی کہ اس چھری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کسی جانور کو لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں، جب دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر لٹایا جاتا ہے تو چھری اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل پڑتی ہے۔ چھری دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خون کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ، آپ نے مجھے سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کی پٹی کو ہٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا۔ تیری اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال جانور ذبح کریں گے۔ اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء اکرام کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ وحی کے طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی ایسا خواب دیکھیں تو اس کو جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کوئی بیٹا قربان کرے۔ ناظرین، اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔